لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قناۃ السلفیہ کی جانب سے آپ کا بھائی عبدالخالق بھٹی. محترم دوستو، بھائیو، آج حجر بن عدی کے حوالے سے بات ہوگی. آیا وہ صحابی تھا کہ تابعی تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تفصیلاً ساری بات ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس حوالے سے مطمئن ہو جائیں گے، جیسے حضرت عائشہ حضرت امیر معاویہ کا جواب سن کر مطمئن ہوگی. حضرت عائشہ نے جب پوچھا نا حضرت امیر معاویہ سے کہ تم نے امیر معاویہ، تمہاری جو حلم ہے، تمہاری بردباری، تمہاری رحم دلی، اس کے حوالے سے میں نہ سمجھتی تھی کہ تم حجر بن عدی کو قتل کرواؤ گے. تو جو جواب انہوں نے دیے تو حضرت عائشہ جو سن کر مطمئن ہوئیں. تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا موقف بالکل درست تھا. تو سب سے پہلے میں حجر بن عدی کا تعارف کروا دوں. اس کے صحابی ہونے پر اختلاف ہے. کچھ محدثین انہیں صحابی سمجھتے ہیں اور کچھ محدثین انہیں تابعی کہتے ہیں. جو محدثین انہیں تابعی کہتے ہیں ان میں سے امام بخاری، امام ابن حبان، یہ والا جو گروہ ہے یہ انہیں تابعی کہتا ہے. اور جس طرح باقی دیگر کتب میں بخاری شریف کو درجہ دیتے ہیں کہ ان کی روایت، ان کی بات سب سے معتبر ہے، وہ اسی حوالے سے میں بھی اسی موقف کا قائل ہوں، امام بخاری کے موقف کا، کہ حجر بن عدی یہ صحابی نہیں تھا بلکہ تابعی تھا. بہرحال اگر کوئی صحابی کہتا ہے تو یہ ایک اختلاف ہے، یہ کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. اگر ہوگا بھی تو ٹھیک ہے، لیکن اچھی اور معتبر رائے جو ہے امام بخاری کے مطابق وہ یہ حجر بن عدی تابعی تھا. یہ تو پہلا مسئلہ ہوا. اب دوسرا مسئلہ کہ حجر بن عدی کا قتل حضرت امیر معاویہ نے کیوں کروایا، وجہ کیا بنی، اس کے لیے میں تھوڑی سی حجر بن عدی کا تعارف کروا دوں کہ یہ شخص کون تھا، کیا معاملات بنے کہ حضرت امیر معاویہ کو اس کے قتل کرنے کا حکم دینا پڑا. تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حجر بن عدی، عدی جو اس کے باپ، اسے ادبر بھی کہتے ہیں. ادبر کا مطلب بگوڑا، غلام. اس کا والد جو ہے وہ کسی کا غلام تھا، وہاں سے بھاگ کے جو ہے وہ کوفہ آ گیا اور کوفہ میں پھر رہائش اختیار کر لی. تو اس کے یہ بیٹے تھے حجر بن عدی. تو انہوں نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یہ نوجوانی کا وقت تھا ان کا. تو جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آئے تھے نا، بلوائی، مختلف علاقوں سے، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، قتل کرنے میں شامل تھے، یاد رکھیں حجر بن عدی ان لوگوں میں سے صف اول کا مجرم تھا. حجر بن عدی بلوائیوں میں سے صف اول، یہ بہترین کمانڈر تھا. لڑنے کا اس کو طریقہ تھا. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کی تمام جنگوں میں یہ کمانڈر ہوتا تھا. تو بلوائیوں کی طرف سے بھی یہ ان کا صف اول کا کمانڈر تھا. جیسے کنانہ بن بشر تھا، اشتر نخی تھا، یہ بھی انہی کی طرح ایک کمانڈر تھا حجر بن عدی. اور جس طرح باقی دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ بڑے حلیم طبع تھے، سختی نہیں کیا کرتے تھے. اگر یہ کسی کے اوپر حد لگاتے نا تو وہ بجائے کہ سزا کو قبول کرتا، وہ لوگ حضرت عثمان کے مخالف ہونا شروع ہو جاتے. مثلا جیسے محمد بن ابی بکر تھے، عمار بن یاسر تھے. حضرت عمار بن یاسر پر حد لگائی گئی، حالانکہ حضرت عثمان حق پر تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلہ میں اپنے موقف میں غلط تھے، حضرت عثمان نے حد لگائی، لیکن حضرت عمار بن یاسر حضرت عثمان کے باغی ہو گئے. محمد بن ابی بکر بھی ہیں، وہ بھی باغی.
اور اچھا یہ ایک عجیب بات ہے، یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف ہوتا، باغی ہوتا، وہ حضرت علی کے ساتھ جڑتا جاتا۔ یہ ایک نکتہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ میں اس بات کو اب سمجھانا نہیں چاہتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، لیکن آپ کو تاریخ بتائے گی کہ جو بھی حضرت عثمان کے مخالف ہوتا وہ حضرت علی کے ساتھ جڑتا جاتا۔ جیسے پچھلی تاریخ میں بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ہرمزان، ابو لولو، فیروز اور جفینہ، یہ تینوں بندے، ان کے دفاع میں کون آئے؟ وہ میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ فارسیوں، ان مجوسیوں کی حمایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے، تو یہ مکمل ایک شروع دن سے ہی ایک گروہ بنتا چلا آ رہا تھا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے عمار بن یاسر کے اوپر حد لگائی، اور اسی طرح یہ جو دوسرے کچھ اور بھی صحابہ ہیں ان کے اوپر حد لگائی، تو وہ مخالفین میں آتے گئے۔ تو یہ بھی حجر بن عدی جو ہے، یہ بھی مخالفین بلوائیوں میں سے صف اول کا کمانڈر تھا۔ ایک اس کا سب سے پہلا تعارف آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس کو پھر بلوائیوں کے اندر بڑا مقام ملا، اور یہ جنگ جمل میں بھی حضرت عائشہ کے خلاف آیا، پھر جنگ صفین میں بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف آیا، اور جنگ صفین میں اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو شکست دی۔ وہ 3000 کا لشکر لے کے آیا تھا، اس کے پاس 4000 کا لشکر تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آیا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ پھر ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور حجر بن عدی جو ہے اس نے اس لشکر کو پسپا کر دیا، اس نے اپنے سکے چچا زاد کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا حجر بن عدی نے۔ تو یعنی اس قسم کا یہ حضرت علی کی فوج میں اس کی کمانڈر کی حیثیت تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت حسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، اس کو کافی اہمیت حاصل تھی، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہا حجر بن عدی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ حجر بن عدی کو حضرت حسن کی بیعت بالکل برداشت نہیں تھی۔ اس نے بڑے ہی نفرت کے ساتھ، بڑی کراہت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو قبول کیا تھا، لیکن اندر کھاتے ان کے خلاف پراپوگنڈے اور فوج کو تیار کرنا، لوگوں کو تیار کرنا حضرت امیر معاویہ کے خلاف یہ کرتا تھا۔ بہرحال جب حضرت امیر معاویہ کو پوری ریاست پہ، کوفہ، بصرہ، عراق پہ بھی حکومت مل گئی، اور عام الجمع، اس سال کو عام الجمع یعنی مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا سال کہا گیا، تو جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے پورے کوفہ بصرہ کے، مکہ مدینہ کے، تو انہوں نے کوفہ پر اور بصرہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر لگا دیا۔ یہ وہی گورنر ہیں جن کو کوفہ اور بصرہ کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسیہ کی جنگ کے بعد مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ بصرہ کا گورنر لگایا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پھر اسی صحابی کو گورنر لگا دیا۔ یہ دیکھ لیں حضرت امیر معاویہ کا حضرت عمر فاروق کے انتخاب پر وہ کتنا چاہت کرنے والے تھے، یعنی جس کا انتخاب حضرت عمر فاروق نے کیا، اسی صحابی کا انتخاب حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ بھائی میری اپنی طرف سے بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق کا لگایا ہوا گورنر مغیرہ بن شعبہ، اسی کا دوبارہ انتخاب کیا۔ حضرت علی کے دور کے اندر وہ نہیں رہے تھے گورنر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کو گورنر لگا دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو گورنر لگا دیا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، بات اب یہ سمجھنا آپ نے۔ اب مغیرہ بن شعبہ جب گورنر بنے تو اپنے خطبہ کے جمعہ میں کوفہ کی مسجد میں دوران خطبہ یہ کہا کرتے تھے، حضرت عثمان کی محبت میں کہا کرتے تھے کہ قاتلین عثمان پر لعنت، قاتلین عثمان کے قاتلوں کی حمایت کرنے والوں پر لعنت۔ یہ آج ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، لوگ اس بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، لے جائیں،
بہرحال یہ ایک مغیرہ بن شعبہ کا نعرہ ہے جسے ہم انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ یہ جملہ ہر جمعہ کے اندر، ہر خطبہ کے اندر یہ کہا کرتے تھے، قاتلین عثمان پر لعنت، ان کے حمایتیوں پر لعنت۔ اچھا، اب یہ حجر بن عدی جو ہے یہ بھی کوفہ میں ہوتا تھا، یہ بھی اسی مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ تو جب یہ کہا جاتا نا قاتلین عثمان پر لعنت ہو، اب اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ حجر بن عدی جو ہے یہ قاتلین عثمان کے ساتھ شامل تھا۔ اب اس نے اندر کھاتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی لوگ تھے، جو حضرت حسن کے حمایتی لوگ تھے، جو حضرت حسین کے حمایتی لوگ تھے، ان لوگوں کو ساتھ ملا کے نا اس نے ایک ٹولہ بنانا شروع کر دیا۔ اور تکلیف اصل میں اس کو یہ تھی کہ جو خطبے میں ہر جمعے میں، ہر خطبے میں ان پر لعنت بھیجی جا رہی تھی، اصل اس کو تکلیف یہ تھی۔ انہوں نے جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، 51 ہجری کا یعنی سال آ گیا، 51 ہجری، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے، ان کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچے کا بیٹا زیاد بن ابی سفیان، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ایک لونڈی سے غالبنیا کسی دوسری بیوی سے، ان کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا زیاد۔ یہ وہی زیاد ہے جس کا بعد میں بیٹا عبید اللہ ابن زیاد بھی کوفے کا گورنر لگا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بھائی کو زیاد بن ابی سفیان کو کوفے کا گورنر لگا کے بھیج دیا۔ اچھا، جب کوفے کا گورنر عبید اللہ اپنا زیاد بن ابی سفیان کو لگا کے بھیجا نا، تو حجر بن عدی نے وہی معاملہ پھر شروع کر دیا جس طرح وہ مغیرہ بن شعبہ کے دور میں کرتا تھا، مسجد کے اندر افراتفری، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو تنگ کرنا۔ لیکن وہ صبر کرنے والے صحابی تھے، انہوں نے اس بات کو اتنا اچھالا نہیں، لیکن اس قسم کی فتنہ شرانگیزیاں اس دور میں بھی تھیں حجر بن عدی کی، یعنی جب قاتلین عثمان پر لعنت کی جاتی تھی نا تو یہ تنگ کیا کرتا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔ تو بہرحال انہوں نے تو اس کے اوپر اتنی گرفت نہ کی، لیکن جب زیاد کا دور آیا، اچھا اب آپ نے اس کی نا تنگی دیکھنی ہے ذرا کہ کس قسم کی یہ تنگی کیا کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے زمانے میں مسجد میں یہ کس طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا، یہ آپ نے جب زیاد گورنر بن کے آیا اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب زیاد نے بھی آ کر جب خطبہ دیا تو اس نے بھی یہی لفظ کہے، قاتلین عثمان پر لعنت، ان کے حمایتیوں پر لعنت۔ اچھا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت نہیں کی جاتی تھی۔ آج بھی ہم بھی جب یہ نعرہ لگاتے ہیں نا قاتلین عثمان پر لعنت، ان کے حمایتیوں پر لعنت، لوگ فٹ حضرت علی پہ لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مقصد نہیں، ہم یعنی کہ حضرت علی پر گالی نہیں ہم دے رہے، نعوذ باللہ، وہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک بڑے معتبر صحابی ہیں، تو ہم ان کے اوپر نہیں کوئی بات کر رہے، جو بھی حضرت عثمان کے قاتلین کا حمایتی ہے ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہی بات جب زیاد نے کہی کوفہ کی مسجد میں، تو وہ جو تھا نا حجر بن عدی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے نا اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، اس نے فوراً کہہ دیا زیاد سے، کہنے لگا بھائی خطبہ لیٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں اس کی مرضی کی بات نہیں تھی نا، تو کہنے لگا بھائی خطبہ لیٹ ہو رہا ہے، بھائی جلدی کرو، نماز کھڑی کرو، یعنی خطبہ کہہ رہا ہوں نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نماز لیٹ ہو رہی ہے، خطبہ کیوں لمبا کر رہے ہو؟ مقصد اصل اس کا فتنہ تھا، شر انگیزی پھیلانا تھا کہ یہ جو قاتلین عثمان کی بات کی جا رہی ہے نا یہ نہ کی جائے، یہ ہمیں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی، اور بلکہ یہاں تک ہی نہیں ٹھہرا رہا، اس نے اور اس کے حمایتیوں نے مسجد کی صحن سے کینکریاں اٹھا کے نا تو زیاد کے اوپر کینکریاں ماری، اور پھر ایک لوگوں کا جمگٹھا کٹھا کیا، اور عبید اپنا زیاد کے مخالف ہو گئے، اور پھر یہاں تک معاملہ ہوا کہ زیاد کو ان کی پکڑ دکڑ کرنے کے لیے پوری جنگ کرنا پڑی۔ اور اس نے دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھی لکھ کے بھیج دیا کہ اسی طرح حجر بن عدی
کوفہ کے اندر فتنہ اور شر انگیزیوں میں مصروف ہے، اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کے اوپر لعنت بھیج رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جی خطبہ لمبا ہو رہا ہے اور تم یہ نماز جلدی کراؤ، اور میرے اوپر اس نے پتھر مارے، اور اس کے بعد ہی معاملہ ختم نہیں ہوا، اب یہ لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور میری بیعت توڑنے پر لوگوں کو ساتھ اصرار کر رہا ہے کہ اس کی بیعت کو توڑا جائے۔ یہ خط لکھ دیا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خط ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ادھر نہ دوسری طرف یہ معاملہ ہوا کہ حضرت اپنا زیاد بن ابی سفیان جو ہے، اس نے حجر بن عدی کی پکڑ دکڑ کرنے کے لیے جو ایک لشکر لے کے گئے، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی، تو حجر بن عدی اپنی جان بچانے کے لیے نا ایک اپنے حمایتی کے باغ میں داخل ہوا اور کھجور کے تنے کے اوپر چڑھ گیا۔ تو اب جب نیچے سے یہ تنا کاٹا جانے لگا نا، تو اس کو پتا تھا حجر بن عدی کو میں اب اوپر سے نیچے گروں گا اور مارا جاؤں گا، تو اس نے پھر پکار لگائی، کہنے لگا بھائی بات سنو، تم میرا فیصلہ نہیں کرو گے، مجھے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دو، وہ جو میرا فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ تو زیاد نے اپنے شرطوں سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا کہ بھائی رک جاؤ، چھوڑ دو۔ وہ نیچے آیا، اس کو امان دی گئی۔ اچھا، اب جو خاص اس کے حمایتی تھے نا، وہ 13 کے قریب بندے تھے جنہوں نے مسجد میں پتھر مارے تھے، ان 13 کو گرفتار کر کے اپنے شرطے اور فوجیوں کے ہمراہ اس لشکر کو دمشق کی طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب جب وہ وہاں پر گئے، کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے، سیر اعلام و نبلاء میں بھی لکھا ہے، تاریخ تبری میں بھی لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں گیا نا، تو پھر کہتا ہے سلام یا امیر المومنین، سلام ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ اب تمہیں امیر المومنین یاد آ گیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، ہم تو جب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی ہے، ہم نے تو اسی دن سے آپ کو اپنا امیر اور خلیفہ مانا ہوا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی، کہتے نہیں بلکہ حقیقت بھی یہ ہے، کہتے ہیں کہ بڑے رحم دل تھے، بڑے ہی رحم کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا نا، پھر جو ان کے درباری تھے اور ان کے بعض رشتہ دار بھی ادھر تھے، انہوں نے کہا جناب امیر المومنین، رشتہ دار کن کے؟ حجر بن عدی کے، حجر بن عدی کے کندی قبیلہ کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی ادھر موجود تھے۔ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے جنگ صفین کے اندر اس کے جو ہے چچا زاد کا، جو اس کا سکا چچے کا بیٹا تھا، 3000 کا لشکر لے کے جو اس کے مقابلے میں آیا تھا، اس کو اسی نے تو قتل کیا تھا۔ پھر باقی لوگوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ حضرت عثمان کے قتل کرنے میں شامل تھا۔ پھر اور اس کی شکایتیں آئیں، اور وہ شکایت تو تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیاد کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر اس نے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی، پتھر مارے اور لوگوں کو بغاوت پر اکسایا۔ بغاوت والا بھی مسئلہ سامنے تھا۔ جب سارے لوگوں نے پھر دوبارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حکم دے دیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی شام سے 15 میل کے علاقے پر ہی فاصلے پر ہی گیا تھا، جسے ازرا کا علاقہ کہتے ہیں، کہ وہ قاصد رکا لے کے آ گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر حجر بن عدی اور اس کے 13 ساتھی جو ہیں، بعض طریقوں میں لکھا ہے کہ 13 میں سے بھی 6 کا حکم آیا، بقایا کو 7 کو چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال وہ 13 تھے یا 7 تھے، ان میں سے پھر حجر بن عدی کو وہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے بھائی مختصر سا واقعہ۔ اب آپ نے یہ جو میں نے تاریخی روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بالکل درست روایات ہیں، کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا کہ قاتلین، سب سے پہلی بات قاتلین عثمان میں شامل تھا حجر بن عدی، ایک بات کوئی مائی کا لال اس کا رد نہیں کر سکتا۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے خلاف آیا، جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف آیا، اور اپنے چچا کے بیٹے کو بھی اس نے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد کوفہ کے اندر اس نے فتنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو 11 سال یہ بندہ تنگ کرتا رہا،
پھر اسی طرح زیاد جب گورنر بن کے آیا اس کے اوپر اس نے پتھر مارے اور بیعت توڑنے کا بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہا تھا۔ تو یہ ساری یہ روایات سندن صحیح ثابت ہیں، اور اسی وجہ سے پھر جب حضرت امیر معاویہ نے صحابہ کے مشورے سے، انہوں نے تو ایک دفعہ چھوڑ دیا تھا، صحابہ کے مشورے سے انہوں نے کہا اس کو نہ چھوڑے، یہ پھر فتنہ پیدا کرے گا، یہ بڑا فتنہ پرور انسان ہے، تو پھر اس کے قتل کا آرڈر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کے لیے آئے نا، تو حضرت عائشہ ان سے ملی، بلکہ وہ خود ملنے کے لیے آئے۔ اچھا، یہ اہل بیت کے ساتھ آپ کی ان کی محبت دیکھ لیں ذرا، کہ حضرت امیر معاویہ خود ملنے کے لیے آئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ پردے کے پیچھے بیٹھے رہے اور ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ تو دوران گفتگو حضرت عائشہ نے حضرت امیر معاویہ سے کہ یہ بھی سوال کیا کہ آپ نے حجر بن عدی کو کیوں قتل کروایا؟ آپ کے تو حلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، جس طرح وہ حلیم اور بردبار تھے، معافیاں دینے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، آپ کے بارے بھی میں نے یہی سنا ہے، آپ نے پھر اس کو کیوں نہ رعایت دی، اسے کیوں قتل کروا دیا؟ تو کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتب میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا سخت ہے، یعنی اس سے بھی بڑی یعنی گناہ کا کام ہے، تو میں نے فتنے کو ختم کیا۔ پھر انہوں نے وہ ایک حدیث پڑھی، حاکم جو ہے اگر وہ حاکم کسی رائے کو کسی فیصلے میں درست ہے تو اس کو 2 اجر، اگر اس کو کوئی فیصلہ کرنے میں غلطی لگ جائے تو اس کو 1 اجر۔ حجر بن عدی کے معاملے میں امام ابن تیمیہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں اگر بالفرض حضرت امیر معاویہ اس کو قتل کروانے میں غلط بھی ہیں تو پھر بھی ان کو 1 اجر ہے، اگر وہ واقعی فتنے پھیلاتا تھا تو ان کو 2 اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے بھائی، اللہ رب العزت ہمیں صحیح مستند تاریخی روایات کے مطابق اپنا فہم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔